بٹی صاحب اس کے بعد آپ نے رؤف صاحب کے آرگومنٹ کا جواب دینا. آپ کا مورل آرگومنٹ کو کافی چوٹ پہنچائی تھی بڑی صاحب. اچھا قاضی صاحب گزارش یہ ہے کہ میری بہت ساری باتوں کا جواب رؤف کلاسرا صاحب نے دے دیا. نمبر ایک تو اللہ جس کو جہنمی کہتا ہے راشی والمرتشی میرے جیسا گناہگار اس کے حق میں بات ہی نہیں کر سکتا. نمبر ایک تو میں اپنے بچوں کو یہ نہیں کہوں گا کہ ایک آدمی صاحب کو کہہ رہا ڈاکو تو تم بھی ڈاکو کو اس کو میں اس کو ڈاکو ثابت کروں گا. دوسری بات گزارش یہ ہے کہ یہی کاف لیگ ڈاکو تھی. کیا کون سا ایسا دین میں آیت یا حدیث ہے کہ عمران خان کے ساتھ مل جاؤ تو آپ کے ساری کرپشن جائز, آپ کے حرام کا مال کھایا ہوا جائز, آپ کی قتل و غارت جائز. یہی ایم کیو ایم تھی جس کے بارے میں وہ کیس لے کے لندن گئے تھے. یہی باپ پارٹی ہے جس کو کہتے تھے 80 کروڑ پہ میں بندہ ہوتا ہے. یہ دین کی کون سی کتاب لکھی ہے کہ ایک شخص کسی کو ڈاکو کہے تو پوری قوم اس کو ڈاکو کہنے لگ پڑے؟ مجھے وہ ریفرنس آیت یا حدیث کا ضرور دینا. آج کل میں کر بھی قرآن پاک ترجمے سے پڑھ رہا ہوں کیونکہ 2-3 دفعہ دیا. دوسری میری بات, ہمارا ایک دوست تھا وہ بات سنا رہا تھا, مجھے پتا ہے ارشد شریف اس حقیقت تک پہنچ جائے گا. آج سے 5-6 سال پہلے ایک شخص میاں بیوی لندن عمرہ کرنے گئے تو وہ اس مہماندار نے بیچارے ہوسٹ نے عالی شان ہوٹل میں بندوبست کرایا. اس کے دوران عالی شان تھا, اس بیچارے نے پیسہ بھی ایک نہیں لگایا. اس نے کہا یار تیری پرجائی کہندی ہے مدینے جانا ہے, عمرے تے چارٹرڈ پلین تے جانا ہے. اس نے کہا مرسیڈیز بڑا میرے پاس کار میں ہے. اس نے کہا نہیں. وہ کہتا, اس نے کہا سر اس کا $35,000 میں لفظ پہ قائم ہوں. انہوں نے کہا کوئی گل نہیں تیری پرجائی کہندی ہے. یار یہ نہ قصہ کریں, ہم اس کا نام نہیں لے رہے کیونکہ مجھے اس نے ثبوت نہیں دیا. لہذا کرپشن چاہے ماضی میں کرے کوئی اب کرے, ان 3.5 سالوں میں مجھے کاشف عباسی صاحب بتا دے کہ کیا کرپشن ختم ہو گئی ہے, میں مان لیتا ہوں. اگر کاشف عباسی یقین سر, لیکن مجھے آپ دونوں کے آرگومنٹ سے میری بات سن لیں سر. ایک آرگومنٹ سے اعتراض یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں دو رانگز کو اکٹھا کر کے کہہ رہے ہیں کیونکہ ادھر یہ ہوا. دیکھیں دونوں کو آئسولیٹ کر کے دیکھیں, کرپشن غلط ہے, ان کو ٹریٹمنٹ کسی کو بھی معافی نہیں. نہیں میری عرض سن لے, میں نے کہا کرپشن تو کسی کو بھی معافی نہیں, چاہے سابقہ کر رہے ہیں. مجھے لیکن ان کو سزا رؤف کلاسرا نے, ارشد شریف نے نہیں, موجودہ حکومت نے دینی تھی. یہ ان کو سزائیں دے دیتے, ہم کہتے ہیں بھئی یہ ان کے جرم ثابت ہو گئے. میں تو مان رہا ہوں کیا اس حکومت میں ماضی میں جو کرپٹ ہے وہ کرپٹ ہے. نواز شریف کو سزا عدالتوں نے دی ہے, ہم انہیں مجرم کہتے ہیں, لیکن ہم شہباز شریف کو مجرم نہیں کہہ سکتے. موقف یہ ہے کہ یہ کلیہ مناسب نہیں کہ میرے ساتھ آ جاؤ تو سارے گناہ دھل گئے. اگر میرے مخالف ہو تو تم غدار بھی ہو, تم ڈاکو بھی ہو, تم میں بڑھیاں گلاں سنیے. صرف یہ کہنے پہ مبینہ تو آپ کہتے ہوتے تھے مبینہ کیا ہوتا ہے جی, چلو لیکن کوئی گل نہیں. اگر اجازت ارشد صاحب جواب دیں گے آپ ساروں کا, لیکن میں ایک چیز ایڈ کر دوں اس میں. دیکھیں مورل آرگومنٹ ٹویسٹ نہیں ہو سکتا. مورل آرگومنٹ اس طرح ٹویسٹ نہیں ہو سکتا. چھوڑ دیں اس کو کہ پولیٹیکل سچویشن اس ملک کی کیا ہے. جو غلط ہے, جو خراب ہے وہ خراب ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ خراب ہے کیونکہ تم بھی خراب ہو تو اس کے اکٹھے بیٹھ جاؤ. دیٹ آرگومنٹ میرے لیے یہ آرگومنٹ نہیں بیٹھتا. پولیٹیکل آرگومنٹ بھی آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا پولیٹیکلی اس وقت نون کو کچھ کرنے کا فائدہ یا نقصان, اور پیپلز پی ٹی آئی کو کچھ کرنے کا فائدہ یا نقصان ہے. بٹ یو کانٹ کمپیئر ٹو رانگز. بات کی کہ اس طرح سے پالیٹکس نہیں ہوتی, بالکل نہیں ہوتی. پچھلے چند ہفتوں میں اور بلکہ 3.5 سال میں ہوا کیا ہے, اور خاص طور پہ پچھلے 3-4 ہفتوں میں کاف لیگ کی بات کی گئی. کاف لیگ کو قاتل لیگ کس نے کہا تھا؟ عمران خان نے کہا تھا یا آصف زرداری صاحب نے دسمبر 2007 میں کہا تھا, اور اس کے بعد ڈپٹی پرائم منسٹر بھی ان کا بنایا. ایم کیو ایم, اس کے خلاف ایکشنز جو سندھ میں ہوئے وہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے کیے کہ عمران خان نے کیے, اور سارے جتنے انہوں نے الزامات لگائے آج ان کے لیے وہ جا کے ساتھ بیٹھ جائیں گے. تو جو مورل آرگومنٹ بھٹی صاحب یا کلاسا صاحب دے رہے ہیں وہ تو خود آپس میں ایک دوسرے کو کانٹراڈکٹ کر رہے ہیں. یہ والا آرگومنٹ جو ان کا لارجر آرگومنٹ ہے, جو یہی کہہ رہا ہوں کہ سب مفادات کا کھیل ہے, موجودہ حکومت میں بھی اور سابقہ حکومت میں. میں تو آپ کو سیکنڈ کر رہا ہوں, یہاں اخلاقیت ہے نہیں, مورل ویلیو کیا بتاؤں. مدینے کی ریاست میں کس کس جرم کی کیا کیا سزا ہے, جو مدینے کی ریاست کرتے ہیں میں بتاؤں اس میں کس کس جرم کی کیا کیا سزا لکھی ہے. پہلے یہ اس کو مدینے کی ریاست والے کی سیرت پڑھ لے ایک دفعہ. آرگومنٹ اگر میرا تھوڑا سا اور سن لیں, جو سٹریم آف پالیٹکس ہے, جو سیاست کی ندی ہے, اس کو آپ نے صاف کرنا ہے یا اسی گندے نالے میں یہ سیاست چلتی رہنی ہے. جو پچھلے چند عرصے میں عمران خان نے کیا, جو ایک الیکٹیبلز ہمیشہ سے ہوتے تھے, 1985 میں ایک پنیری لگائی جو کہ بڑ بنا کے جو پودے بن گئے, 35-40 کا گروپ ہے جو ہمیشہ سوئچ کرتے ہیں گورنمنٹ میں
میں آ گئے, گورنمنٹ سے چلے گئے. سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس وقت جو کیس ہے, اگر اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے اور تا حیات تا اہلی, تو میرا خیال یہ کریڈٹ عمران خان کو جائے گا کہ پاکستان کی سیاست کی جو ندی ہے اس میں سے یہ جو لوٹا پن چل رہا ہے 1990 کی سیاست سے, وہ آپ کا صاف ہو جائے گا. جو آرگومنٹ رؤف کلاسرا اور عارف حمید بھٹی دے رہے ہیں, بھٹی صاحب ہنس رہے ہیں لوٹا پن پہ, لیکن میں آتا ہوں آ رہے ہیں میں آپ کے لیے ایکسیپٹیبل ہے. میں دونوں کے لیے صرف ایک چیز آپ کو بتا دوں. جو ایک مثال دی جاتی ہے, اور رؤف نے شاید غالباً مجھے بتائی تھی, کہ ایک گاؤں میں تھا, کنواں تھا, وہاں سے آواز آ رہی تھی, ایک بچہ اس میں گر گیا. تو لوگ وہاں کے تھے, دیکھے جی کیسے نکالیں. رؤف کلاسرا جیسا سیاح آدمی وہاں سے گزرا, اس نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں, رسا پھینکے اور بچے کو باہر نکال لیں. گاؤں والے نے کہا, سیانے نے تو بڑا اچھا مشورہ دیا, رسا پھینکا, بچہ باہر آ گیا. اس کے بعد کچھ عرصے بعد ایک اور اس طرح کا واقعہ ہوا. انہیں یاد آیا, وہاں پہ گاؤں کے اس وقت چودھری صاحب تھے عارف حمید بھٹی. عارف حمید بھٹی نے کہا, یار یہ تو بڑا اچھا کام ہو گیا, ایک سیانہ گزرا تھا رؤف کلاسرا, اس نے بتایا تھا رسا پھینکو نا تو باہر آ جاتا ہے. اب یہ درخت کے اوپر بچہ چڑھا ہوا ہے, رسا ڈالو اس کو, بچے رسا پکڑ اور ساتھ پھینکا, وہ بچہ بیچارہ گر کے اس کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں. تو یہ دونوں بھائی میرے آرگومنٹ دے رہے ہیں کہ یار یہ اس کا سلوشن ہے. یہ ہر کیس میں آپ کی جو پلے بک ہے اس کے ڈفرینٹ سلوشن کے بعد. اور اب میں ایک تھوڑی سی ایک ڈسکلیمر ساتھ لگا دوں. اس نوجوان کا انویسٹر تھا, اے ٹی ایم تھا کہ سارے سجائی ہوئی ہے, کنویں میں کس کو نکالا ہے, میں بتاتا ہوں اسکینڈل میں کس کو نکالا ہے, ایل ایم جی اسکینڈل میں کس کو نکالا ہے. اور جو کل ایک اگر میں کہا کہ یہ فلاں فلاں بندے کرپٹ ہے, اس کو کس نے نکالا ہے. یار میری رہنمائی کرے. میں کرتا ہوں. اب میں ایک چھوٹا سا ڈسکلیمر نا اس کہانی کا. اس مثال میں رؤف کلاسرا اور عارف حمید بھٹی کی جگہ ان لوگوں کو لگا کے دیکھیں جو کہ کہہ رہے ہیں کرپٹ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے عمران خان بات چیت کرے گا تو ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے وہ ریزائن کر دیں. یہ پروسیس آپ کا حال یہ میں سنا چکا ہوں ان کو کئی دفعہ, ٹھیک ہے, لیکن فٹ نہیں ہو رہی ہے. یہ پروسیس جو ہے نا صاف ہونے جا رہا ہے. پرانے فارمولے یہ فٹ نہیں ہو رہی, ویسے یہ مثال یہاں فٹ ہوئی نہیں ہے. ایسی زبردستی آپ نے ہمارے پہ کر دی ہے, وہ نہیں, یہ ایسے نہیں ہوتا. دیکھیں پرانے فارمولے, پرانے فارمولے نئے پاکستان میں نہیں ہے. چلو ٹھیک ہے, بریک لیتا ہوں آپ کے ساتھ.